امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران کو دھمکیوں، محدود حملوں اور تمام آپشنز میز پر ہیں جیسے جملوں سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر حملہ نہیں کر رہے کیونکہ انہیں جمی کارٹر کا انجام یاد ہے۔ 1980 میں جب تہران میں یرغمالیوں کو چھڑانے کی کوشش ناکام ہوئی تھی، امریکی سیاسی حافظے میں اب بھی تازہ ہے۔ ایک ناکام آپریشن، تباہ شدہ طیارے، ہلاک فوجی اور عالمی سطح پر شرمندگی، اس کے نتائج صرف فوجی نہیں بلکہ سیاسی بھی تھے، اور جمی کارٹر کو اس کی قیمت اقتدار سے محرومی کی صورت میں ادا کرنا پڑی۔ ٹرمپ یہ سبق اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن یہاں ایک اور سوال بھی ہے۔ ٹرمپ ایران میں کس مقصد کی تکمیل چاہتے ہیں؟ کیا ٹرمپ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں یا صرف رویہ بدلنا ہے؟ کیا وہ جوہری مذاکرات میں برتری چاہتے ہیں یا مظاہرین کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں؟ ٹرمپ کی جارحانہ زبان، فضائی حملوں اور سائبر جنگوں کی بازگشت کے جواب میں خامنہ ای کا پیغام واضح ہے۔ اگر امریکہ نے حد پار کی تو جواب ایسا ہوگا جو صرف ایران ہی نہیں پورے خطے میں سنا جائے گا۔ یہ لمحہ فیصلہ کن ہے جہاں غرور، دھمکی اور مزاحمت آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ پہلا حقیقی وار کون کرتا ہے۔ یہ فیصلہ صرف واشنگٹن کے کسی میز پر رکھا ہوا ایک کاغذ نہیں، یہ مشرقی وسطی کے مستقبل، ایران کی گلیوں میں اٹھنے والی ہر آواز اور عالمی طاقت کے توازن سے جڑا ہوا ایک ایسا لمحہ ہے جس میں ایک غلط قدم پورے خطے کو آگ میں دھکیل سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی راہداریوں میں خاموشی ہے، کیمروں کے سامنے بیانات محتاط ہیں، مگر پردے کے پیچھے ایک بے چین سوال گردش کر رہا ہے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف وہ قدم اٹھائیں گے جس کا خوف برسوں سے محسوس کیا جا رہا ہے، یا یہ سب نفسیاتی دباؤ، دھمکیوں اور سفارتی چالوں تک محدود رہے گا؟ ایران اس وقت ایک مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ سڑکوں پر احتجاج، ریاستی طاقت کا استعمال، گرفتاریاں، انٹرنیٹ کی بندش اور وہ تصاویر جو کسی نہ کسی راستے سے دنیا تک پہنچ جاتی ہیں، سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ نظام اور عوام کے درمیان خلیج گہری ہو چکی ہے۔ ایسے میں ٹرمپ کا وہ جملہ کہ امریکہ بالکل تیار بیٹھا ہے محض ایک بیان نہیں تھا بلکہ ایک اشارہ تھا، ایک دھمکی اور شاید ایک نفسیاتی ہتھیار۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تیار کس چیز کے لیے؟ وینزویلا کی مثال اب امریکی پالیسی سازوں کے ذہن میں ایک تازہ حوالہ بن چکی ہے۔ وہاں طاقت کا مظاہرہ، خفیہ منصوبہ بندی اور دباؤ نے کم از کم وقتی طور پر واشنگٹن کو یہ احساس دلایا کہ دور بیٹھ کر بھی کھیل بدلا جا سکتا ہے۔ مگر ایران وینزویلا نہیں ہے، یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک ریاستی ڈھانچہ اور ایک انقلابی شناخت ہے، اور دہائیوں پر محیط مذمتی سیاست ہے۔ یہاں کسی ایک چہرے کو ہٹانا پورے نظام کو گرانے کے مترادف نہیں۔ اسی لیے اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ محدود ہو نہیں سکتا، ایسا حملہ جو مکمل جنگ کا دروازہ نہ کھولے مگر پیغام واضح کر دے۔ چند فضائی حملے، مخصوص اہداف، شاید وہ تنصیبات جن کا تعلق جوہری پروگرام، میزائل کمانڈ یا انٹیلیجنس نیٹ ورک سے ہو، B-2 اسٹیلتھ بمبارز کی وہ پرانی پروازیں اب بھی پینٹاگون کی فائلوں میں زندہ ہیں، جنہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ امریکہ چاہے تو ہزاروں میل دور سے بھی وار کر سکتا ہے بغیر کسی فوجی کو میدان میں اتارے۔ لیکن یہ صرف بم اور میزائلوں کی بات نہیں، اس بار منظرنامہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ سائبر جنگ، نفسیاتی دباؤ، معلوماتی حملے اور اندرونی نظام کو محفوظ کرنے کی کوششیں شاید اصل محاذ ہو۔ ایرانی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، مواصلاتی نیٹ ورک، بجلی اور ڈیٹا کے مراکز، یہ سب ایسے اہداف ہیں جنہیں خاموشی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے بغیر کسی دھماکے کے، مگر نتائج کہیں زیادہ گہرے ہو سکتے ہیں۔ ایک دن اچانک سسٹم جواب دینا بند کر دیں، احکامات نہ پہنچیں اور ریاستی مشینری میں بد اعتمادی پھیل جائے گی۔ لیکن یہاں بھی خطرہ موجود ہے۔ ایران کوئی کمزور ریاست نہیں، اس کے پاس بلاسٹک میزائلز ہیں، ڈرون ٹیکنالوجی ہے، علاقائی اتحادی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے پاس برسوں کا تجربہ ہے کہ دباؤ میں کیسے زندہ رہنا ہے۔
लबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौसी, इराक में मुसल्लह गिरोह, ये सब अभी खत्म नहीं हुए। कमजोर जरूर हुए हैं मगर बेअसर नहीं। अगर ईरान पर बराह रास्त हमला होता है तो रद्द अमल सिर्फ तेहरान से नहीं आएगा बल्कि पूरे खित्ते में फैल सकता है। इसीलिए जमीनी कार्रवाई तकरीबन खारिज-उल-इम्कान दिखाई देती है। कोई अमेरिकी फौजी तेहरान की सड़कों पर उतरे, ये मंजर इस वक्त ना वाशिंगटन बर्दाश्त कर सकता है और ना ही दुनिया। खेल अगर खेला जाएगा तो फिजा में, स्क्रीनों पर और जहनों में खेला जाएगा। माहिरीन खुद इस सवाल पर मुत्तफिक नहीं। कुछ का कहना है कि हुकूमत की तब्दीली बहुत बड़ा और खतरनाक हदफ है। ईरान जैसे मुल्क में ताकत का खला खाना जंगी, इलाकाई अदम इस्तेहकाम और एक नए बुहरान को जन्म दे सकता है। इसलिए ज्यादा हकीकत पसंदाना हदफ ये हो सकता है कि ईरान को मेज पर वापस लाया जाए, शराइत मनवाई जाए और ताकत के तवाजुन को अमरीकी मुफाद में रखा जाए। दिलचस्प बात यह है कि पर्दे के पीछे राबते जारी हैं, अवामी बयानात में सख्ती मगर निजी पैगामात में लचक। व्हाइट हाउस का ये कहना है कि ईरानी हुकूमत जो पैगामात निजी तौर पर भेज रही है वो अवामी बयानात से मुख्तलिफ हैं। इस बात का सबूत ये है कि सिफारतकारी का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। हत्ता कि ट्रंप की अपनी टीम में से भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमले के बजाय मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वक्त तेजी से गुजर रहा है। अगर ईरान में क्रैकडाउन जारी रहा, अगर खून बहता रहा तो सिर्फ बातचीत एक कमजोर रद्द अमल समझी जा सकती है। मुजाहिरीन के लिए ये पैगाम मायूस कुन हो सकता है और अमरीकी साख को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए कुछ हल्के महदूद हमले को एक अलामती कदम के तौर पर देखते हैं। ऐसा कदम जो हुकूमत को खबरदार करे और अवाम को ये एहसास दिलाए कि दुनिया खामोश नहीं, मगर ये खेल तलवार की धार पर चलने जैसा है। एक गलत हिसाब, एक गैर मुतवक्के रद्द अमल और महदूद कार्रवाई मुकम्मल जंग में बदल सकती है। ईरान पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जवाब आएगा या नहीं, बल्कि ये है कि कहां, कैसे और किस शिद्दत से होगा। इस सारे मंजरनामे में एक और किरदार भी उभर रहा है। जलावतन शाही खानदान का वारिस रजा पहलवी वो खुद को एक मुतबादिल के तौर पर पेश कर रहे हैं, ये दावा करते हुए कि बर वक्त मुदाखलत कम जानी नुकसान के साथ हुकूमत के खात्मे का सबब बन सकती है। ये बात सुनने में सादा लगती है मगर अमरीकी हुकाम जानते हैं कि ईरान में सियासत इतनी सीधी नहीं। बाहर से मुसल्लत किया गया हल अक्सर अंदरूनी मज़ाहमत को जन्म देता है और तारीख इसकी मिसालों से भरी पड़ी है। आखिरकार ये सब ट्रंप के फैसले पर आकर रुक जाता है। एक ऐसा फैसला जो ना सिर्फ इसे सदारत बल्कि पूरे खित्ते की सिमत मुतय्यन कर सकता है। महदूद फिजाई हमला, खुफिया साइबर जंग, नफ्सियाती दबाव या फिर सफारतकारी का एक आखिरी मौका। हर रास्ते के अपने खतरात हैं, अपनी कीमत है। दुनिया सांस रोके देख रही है क्योंकि ईरान के मामले में कोई भी कदम सिर्फ एक मुल्क के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि ये आलमी सियासत के शतरंज पर एक ऐसी चाल होगी जिसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे।